بسم اللہ الرحمن الرحیم کتے جمن تے خوشیاں ہو رہیاں نے کتے چاڑیں جنازے جا رہے نے کتے مہندیاں تیل پہ چڑھ دے نے کتے میت نون گلا رہے نے کتے گانے تے سہرے بن دے نے کئی ویچ قبریں دفنا رہے نے کتے غمہ تو چھوٹی مل دی نہیں کتے ویچ خوشیاں دے اٹے نے واہ مولا تیری قدرتا تو میں صدقے تے قربان جاواں واہ مولا تیری قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے ایک اول گوران دی کچھ مٹے نے کچھ کٹے نے اللہ تعالیٰ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
الإمام أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون اتھے جا کے پہنی بہت مشکل اتھے عملان دی سخت پر چول ہووے اتھے کم نہیں چلنا یاروں سفار شاندہ پورا عمل تکڑی تول ہووے ہر انسان دے اگے آ جانا جو منہ بولیا بول ہووے او دے کولوں فرشتے آ کی پوچھنا خزانہ توحید دا جس دے کول ہووے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شأنہ دی ذاتی اقدس و اعلیٰ وبالا واسطے خاص ہے اور درود و سلام آواز تھوڑی جی نہ کھول دو انگن لا تعداد بے شمار آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات کرامی تے واجب الاحترام سامعین محترم دوستو بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے فتنوں کے دور میں مومن کا کردار یعنی جدوں فتنیاں دا دور آ جائے تے مومن مسلمان نو کی کرنا چاہیے اسی سارے مسلمان ہاں الحمدللہ اسی سارے مومن بھی ہاں الحمدللہ اے جڑا دور چل رہا ہے نا اے فتنیاں دا دور چل رہا ہے فتنیاں دی بھرمار ہے فتنے نے فتنے بے شمار نے اس گل اندر کوئی شک نہیں
اور سمجھن والا مسئلہ یہ ہے کہ فتنہ کہندے کنوں لفظ فتنہ کیونکہ عربی دا ہے اور لسان العرب دے اندر فتنے دا معنی لکھیا آزمائش، اور آزمائش واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر دو لفظ استعمال فرمائے، ایک لفظ فتنہ اور دوسرا ابتلا۔ فتنے دا معنی بھی آزمائش ہوندا ہے اور ابتلا دا معنی بھی آزمائش ہوندا ہے۔ انہاں دوواں دے درمیان فرق صرف اتنا ہے کہ ابتلا اس آزمائش نو کہندے نے جس دے اندر انسان دی جان نو اور او دے مال نو خطرہ ہو، اور فتنہ اس آزمائش نو کہندے نے جس دے اندر جان مال تو علاوہ ایمان نو زیادہ خطرہ ہو۔ لفظ فتنہ قرآن پاک اندر تقریباً 10 مرتبہ آیا ہے، کیونکہ آپا سادے لوگ ہاں پنجابی ٹیپ دے لفظ آزمائش ذرا مشکل سمجھن اندر مشکل لگتا ہے، تو میں اپنی اور تہاڈی آسانی واسطے فتنے دا معنی سوکھا کرنا تاکہ آج دے خطبہ جمعہ المبارک پڑھن تو بعد جدوں تسی معاشرے اندر نکلو تے تانوں فتنہ پہچانن اندر مشکل پیش نہ آئے۔ جی میں پنکھے نو ویکھ کے تسی فوراً کہہ دیندے ہو کہ پنکھا ہے، لائٹ نو ویکھ کے تسی کہہ دیندے ہو کہ لائٹ اے دے پہچانن اندر کوئی دقت نہیں۔ تو میں چاہنا کہ فتنے دا معنی انہا سوکھا کر دیا تسی باہر نکلو تے توانوں فتنہ پہچانن اندر کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ اس واسطے فتنے دا بڑا سوکھا معنی میں کرن لگا، او معنی یہ ہے کہ ہر او چیز جڑی توانوں اللہ کولوں اور اللہ دے رسول علیہ السلام دے کولوں دور کر دے وے انہوں فتنہ کہندے ہیں۔ او پاویں مال ہوئے او پاویں اولاد ہوئے، اللہ تعالیٰ فرماندے نے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تواڈا مال اور تواڈی اولاد فتنہ ہے۔ او کس طرح؟ تواڈا بیٹا تواڈے نال کھیل رہا ہے، انہا کھیل رہا ہے کہ نماز نکل دی پئیے، سمجھ لو کہ تواڈا بیٹا فتنہ ہے۔ تسی ٹی وی دے سامنے بیٹھے ہو، ٹی وی ویکھ رہے ہو تے نماز ضائع ہو گئی، سمجھ لو کہ ٹی وی بھی فتنہ ہے۔ تواڈے کول کوئی مہمان آ گیا ہے اور نماز دا ٹائم ہو چکے ہے، نہ انہیں خود نماز پڑھی نہ توانوں پڑھن دیتی، سمجھ لو کہ وہ مہمان بھی فتنہ ہے۔ تسی موبائل تے لگے ہو، گیم پہ کھیل دے ہو، نماز دا وقت گزر چکے ہے، سمجھ لو کہ موبائل بھی فتنہ ہے۔ آج دے جمعہ پڑھن تو بعد مسجد تو باہر نکلو تے توانوں فتنہ پہچانن اندر ہون مشکل پیش نہیں آئے، انہا سوکھا معنی کر دیتا۔
اے فتنیاں دا دور ہے. میں چاہنا کہ مرکزی مسجد دے اندر جمعہ پڑھن والا ہر بندہ اج میری گل نو جیب وچ پا کے لے جاوے تاکہ اج تو بعد او فتنیاں کولوں بچ سکے. فائدہ تے ہوئی آندہ اگر تسی صرف فتنے دا معنی جان کے لے جاؤ تے اللہ دی قسمیں جمعہ پڑھن دا مل مڑ جائے گا. آئیے غور کیجئے، توجہ کیجئے. فتنے دیاں دو قسمانے. بعض فتنے ایسے ہوندے نے جڑے بندے دے اتے کوئی شریعت دا حکم چھڈن دی وجہ تو آلدے نے. کوئی شریعت دا حکم چھڑ دیتا او دے بدلے فتنہ آ گیا. نماز چھڑ دیتی او دے بدلے فتنہ آ گیا. قرآن پاک دی تلاوت چھڑ دیتی او دے بدلے فتنہ آ گیا. نبی پاک علیہ السلام دی کوئی سنت چھڑ دیتی او دے بدلے فتنہ آ گیا. اور دوسری قسم جدے اندر ہر بندہ مبتلا ہے، نیک ہوئے یا بد، نمازی ہوئے یا بے نمازی، اے فتنے دی خطرناک قسم ہے جدے اندر ہر بندہ مبتلا ہے. میں دوواں دا تو آنو تعارف کروانا ہے اور پھر بچن دا طریقہ دسنا ہے. آئیے غور کیجئے، توجہ کیجئے. میرے اور تو آڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ تعالیٰ دا قرآن بیان کردائے. 17واں سپارہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 35. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. اللہ تعالیٰ فرماندے نے ہر جان نے مرنا ہے، ہر بندے نے موت دا ذائقہ چکنا ہے، ہر بندے نے دنیا چھڑ کر کے جانا ہے. اگے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. اسی تو آنو آزماواں گے، اسی تو آنو پرکھاں گے، اسی تو آنو چیک کران گے، اسی تو آنو ٹٹولان گے. کدے تنگیاں دے کے آزماواں گے، کدے آسانیاں کر کے آزماواں گے، کدے غم دے کے آزماواں گے، کدے خوشیاں دے کے آزماواں گے. غم آ جائے تے او دیتے صبر کرنا ہے، خوشی آ جائے تے او دیتے شکر کرنا ہے. غم دے وقت صبر کرنا سوکھا ہوندا ہے، خوشی دے موقع تے شکر کرنا ذرا اوکھا ہوندا ہے. بعض بندے غم دے موقع تے صبر کر لیندے نے، خوشی دے موقع تے شکر کرنا ذرا مشکل ہوندا ہے. او تے داڑھی والا داڑھی دا احترام بھول جاندا ہے، او بھی ڈھول دی داب تے نچن لگ پیندا ہے. حاجی تے نمازی بھی بینڈ باجے تے گانے تے موسیقی دا اہتمام کر لیندا ہے. میرے آقا فرماندے نے مومن دوواں موقعاں تو فائدہ اٹھاندا ہے. غم ہووے تے صبر کر کے، خوشی مل جائے تے شکر کر کے. اللہ تعالیٰ نے صبر دا اجر بھی جنت رکھے
آئے تے شکر دا اجر بھی اللہ نے جنت بنا چھڑے آئے رہ گئیاں دنیا دیاں گلائے رہ گئے دنیا دے دکھ اے آمدے جاندے رہندے نے اللہ والا کہندائے کتے جمن تے خوشیاں ہو رہیاں نے کتے چاڑیں جنازے جا رہے نے کتے مہندی یا تیل پہ چڑھ دے نے کتے میت نون گلا رہے نے کتے گانے تے سہرے بن دے نے کئی ویچ قبریں دفنا رہے نے کتے غمہ تو چھوٹی مل دی نہیں کتے ویچ خوشیاں دے اٹھے نے واہ مولا تیری قدرتا تو میں صدقے تے قربان جاواں واہ مولا تیری قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے ایک اول گوران دی کچھ مٹے نے کچھ کٹے نے اللہ تعالیٰ فرماندے نے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً اللہ تعالیٰ نے اس موقع تے ایک اور بڑا باریک نکتہ سمجھایا ہے فتنے دے نال لفظ خیر نو ملا دیتا ہے اللہ تعالیٰ دسنے چاندے نے کدے کدے فتنہ نیکی دے رستے والو آ جامدائے کدے کدے فتنہ نیکی والو آ جامدائے سب تو بڑا فتنہ نیکی دے رستے والو آیا ہے سب تو پرانا مرا فتنہ ہے اللہ اکبر نیکی والو آیا ہے آئیے سورہ نو دا مطالعہ کر لینے آئے فرمایا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا حضرت نوح علیہ السلام دے دور دی گلے پانچ بندے بڑے نیک بندے نے اللہ دے برگزیدہ بندے نے جدو عبادت کر دینے تے نال اپنے بچیاں نو بھی لے کے آمدے نے جدو نماز پڑھ دینے نال اپنے بچیاں نو بھی لے کے آمدے نے ایک وقت آیا پنجے بزرگ فوت ہو جاندے نے اس تو بعد انہاں دی جگہ تے انہاں دے بچے عبادت کرن لگ پے انہاں دے بچے نماز پڑھن لگ پے جدوں بچے عبادت کر دینے تے انہاں نو عبادت دے اندر سکون نہیں ملدا ہے انہاں نو نماز اندر اپنا باپ یاد آ جاندا ہے نماز اندر وڈیاں دی یاد آ جاندی ہے اللہ اکبر شیطان آیا بزرگ بن کے شیطان آیا بابا بن کے کہن لگا انج لگدا ہے تسی عبادت کر دے ہو تو انو سکون نہیں ملدا ہے تسی نماز پڑھ دے ہو تے نماز دے اندر تو انو وڈیاں دی یاد آن لگ پیندی ہے او کہندے نے واہ بابا تو تے دلاں دیاں گلاں جانن لگ پہ آئے تو تے دلاں دیاں گلاں تے راز تے پیت جانن والا ہے اللہ اکبر شیطان کہن لگا دا حل میرے کل موجود ہے انج کرو نا مٹی دیاں شکلاں بنا لو مٹی دیاں مورتاں بنا لو ایک دا نام ود رکھ دیو ایک دا نام سوا رکھ دیو ایک دا نام یغوث یعوق نصر رکھ دیو انہاں انجی کیتا مٹی دیاں مورتیاں بنا لیا مٹی دیاں شکلاں بنا لیندے نے ایک دا نام ود رکھ لیندے نے ایک دا نام سوا
اللہ رکھ لیندے نے، ایک دا نام یغوث رکھ لیندے نے، ایک دا نام یعوق رکھ لیندے نے، ایک دا نام نصر رکھ لیندے نے۔ جدوں عبادت کر دینے انہاں مورتیاں نو اپنے کول رکھ لیندے نے، انج لگدا ہے جویں بابا ود نال ہی بیٹھا ہے، انج لگدا ہے جویں بابا سوار نال ہی بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ذرا تیزی وقار، شیطان دا لیاندا ہویا فتنہ، لوگ نیکی سمجھ کے کر دے رہے، آج تک او فتنے اندر لوگ مبتلا نے، آج تک لوگ نیکی سمجھ کے پہ کر دینے، قبراں دا طواف ہندا پہ آئے، نیکی سمجھ کے ہندا پہ آئے، قبراں تے نظر و نیاز ہندی پئیے، نیکی سمجھ کے ہندی پئیے، قبراں تے جانور ذبح ہندے پئینے، نیکی سمجھ کے ہندے پئینے، قبراں تے سجدے ہندے پئینے، نیکی سمجھ کے ہندے پئینے، لوگ قبراں تو مٹی چک کے لے جاندے نے، نیکی سمجھ کے لے جاندے نے، لوگ مزاراں تو نمک چک کے لے جاندے نے، نیکی سمجھ کے لے جاندے نے۔ اللہ سونیا ایک ہی پہ کر دینے، اللہ فرمان دینے میں دسنا وا قل هل ننبئکم بالاکثرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا۔ اللہ فرماتے نے نیکی سمجھ کے پہ کر دینے، انہا کر دیاں مر جانا ہے کل قیامت دے دن، اسی انہا دے عملانو تولنا بھی نہیں، تولن تو بغیری انہا نو جہنم دے اندر سٹ دینا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ دی زمین تے سب تو بڑا فتنہ نیکی دے رستے والو آیا ہے، سب تو بڑا فتنہ شرک ہے۔ اللہ اکبر، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ فرمایا شرک تو علاوہ جمنے گناہ نے اللہ چاہن گے تے معاف کر دیں گے، اللہ شرک نو کدے بھی معاف نہیں کرن گے۔ ایک مقام تے فرمایا لئن اشرکتا لیحبطن عملک، فرمایا محبوبہ اگر تسی بھی شرک کیتا تے میں تواڈے عملانو بھی ضائع کر کے رکھ چھڑاں گا۔ دعا کرو اللہ سانو شرک کو محفوظ رکھے، اللہ توحید استقامت اختیار فرما دے وے۔ اللہ اکبر، اللہ ہن میں تانوں فتنے دا دروازہ دسن لگا وا تاکہ دروازہ بند کر لئیے تے فتنے بھی بند ہو جاون۔ جڑے دروازے چو فتنے آندے نے دروازہ بند ہو جائیں گا تے فتنے بھی بند ہو جان گے۔ سورہ نور دا مطالعہ کر لینے آئے، اللہ فرمان دینے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ فرمان دینے انہاں لوگانو ڈر دے رہنا چاہیے دائے، انہاں لوگانو تیان کرنا چاہیے دائے جڑے میرے پیغمبر دے حکم دی نافرمانی کر دینے۔ لوگ ہم دینے نبی پاک علیہ السلام نے سینے تے ہاتھ بننے نے، اسی نام بننا گے تے کی ہو جائے گا، آمین اچھی دی بجائے ہولی کہہ لوانگے تے کی ہو جائے گا، پیر
پیران دے نال پیر ملام دا حکم ہے اسی 3 فٹ دے فاصلے تے کھڑے ہو جاواں گے تے کی ہوئے گا اساں زان اندر 2 کلمے ود بنا لواں گے تے کی ہو جائے گا اساں کلمے دے اندر اضافہ کر لواں گے تے کی ہو جائے گا اساں نماز دے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھیں گے تے کی ہو جائے گا اسی کل 740 کر لواں گے تے کی ہو جائے گا آؤ اللہ کو لو پوچھنے کی ہو جائے گا فرمایا انتُصِیبَکُم فتنہ فرمایا جدوں تسی میرے پیغمبر دا فرمان چھٹ دیتا ہے تسی فرقیاں دے اندر تقسیم ہو گئے کوئی وہابی بن گیا کوئی دیوبندی بن گیا ہے کوئی بریلوی بن گیا ہے کوئی شیعہ بن گیا ہے کوئی رضوی چشتی قادری کلندری بن گیا ہے ایک باپ دے 4 بیٹے نے ایک وہابی بن گیا ہے ایک دیوبندی بن گیا ہے ایک بریلوی بن گیا ہے ایک شیعہ بن گیا ہے مسجداں وکھریاں وکھریاں ہے جنازے وکھرے وکھرے اذاناں وکھریاں وکھریاں ہے کلمے وکھرے وکھرے اللہ اکبر اللہ فرمایا انتُصِیبَکُم فتنہ تسی فتنے دا دروازہ آپ بھی کھولے آئے میرے پیغمبر دا دامن جو چھڑ دیتا ہے آؤ رل کے میرے پیغمبر دا دامن پکڑ لو آؤ رل کے کہ کملی والے دے مگر لگ جاؤ وہاں بھی ہو کر جو کملی والے نے دسے آئے بریلوی بھی ہو کر جو کملی والے نے دسے آئے اللہ اکبر دیوبندی بھی ہو کر جو کملی والے نے دسے آئے شیعہ بھی ہو کر جو کملی والے نے دسے آئے اللہ کے کتاب کے نبی رسول کے شریعت کے جمعہ کے اذان کے طریقہ کے جدوں سب کچھ ایک ہو جائے گا پھر اللہ دی زمین تے دنیا دے لوگ بھی ایک ہو جان گے اللہ اکبر اللہ پورے مجمع دے اندر میں تو انو نہیں کہندا تسی وہابی ہو جاؤ تسی اہل حدیث ہو جاؤ ساڑی دعوت پیغام میں وے لوگو اللہ دی گل نو مان لو نبی پاک علیہ السلام دی گل نو مان لو 3 سپارے ہم دے اندر جو لکھے مان لو میرے پیغمبر دی صحیح حدیث اندر جو لکھے مان لو تجربہ کر کے بیک لو قرآن و حدیث تے عمل کر کے بیک لو تسی نا صدوایا جے لوگ تو نو آپ ہی کہن لگ پہن گے اللہ اکبر نام ساڑھا لوگ نہیں رکھے آئے میں وہابیاں میں اہل حدیث الحمداللہ مسلک میرے دیا دھما جگتے نیان پیا اہل حدیث مسلک ہنتے منے آئے کہیں آئے میرے پیغمبر علیہ السلام دینا فرمانی چھاڑ دے ہوئے فتنے دا دروازہ بند ہو جائے گا میرے آقا فرمان دینے ترکتو فیکم امرین لن تزلو ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی آپ فرمان دینے میرے صحابہ میں تو آٹے اندر 2 چیزاں چھٹ کے جا رہے آوائے فتنیاں دے پہاڑاں ور فتنیاں دی برمار ہوئے دنیا دی کوئی طاقت تو انو گمراہ نہیں کر سکتی انہاں 2 چیزاں نو مضبوط پکڑی رکھے آجے انہاں چیزاں نو دھامی رکھے آجے اللہ اکبر سینے نہ لگائی رکھے آجے اپنے گلے دغار بنا لے آجے کتاب اللہ و سنتی ایک اللہ دی کتاب قرآن ہے دوسرا میری سنت میرا فرمان ہے اللہ اکبر اللہ ذوالجلال نے کئی مقامات فرمایا ہے تاکہ لوگ نہ فرمانی تو بچ جاون تے فتنے کولوں بھی بچ جاون فرمایا فما آتا
آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، فرمایا جو میرے پیغمبر توانو دے دے انہوں پکڑ لو، انہوں تھام لو، او دیتے عمل کر لو، جس چیز تو میرے پیغمبر منع کر دے اس تو رک جاؤ، منع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، ہٹ جاؤ۔ ایک اور مقام تے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کائنات کے لوگو میرے پیغمبر دی نافرمانی کر کے اپنے عملانو ضائع نہ کرو۔ ایک اور مقام تے فرمایا فَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا ہدایت دے واضح ہو جام تو بعد میرے پیغمبر دی نافرمانی نہ کرو، میرے پیغمبر تے صحابہ دا رستہ چھوڑ کے اور کوئی رستہ نہ اپناؤ، وگرنہ جدھر جاؤ گے اللہ تو انہوں ادھر ہی پہنچا دے ونگے، انہاں دا ٹکانا جہنم تے بری جگائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ایک اور مقام تے فرمایا نافرمانی تو بچ جاؤ گے تے فتنے کو لو بھی بچ جاؤ گے، کیونکہ پیغمبر دی نافرمانی والا فتنے دا دروازہ بند ہو جاویں گا تے فتنے آنے بند ہو جان گے۔ فرمایا فَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ فرمایا قیامت دن ظالم لوگ جڑے نے اپنے ہتھاں نوں بڑھ واڑ کے کھان گے، نالے آکھن گے کاش اسی پیغمبر علیہ السلام دا رستہ نہ چھوڑیا ہوندا ہے، اسی پیغمبر علیہ السلام دا راستہ اختیار کر لیندے، نال آکھن گے کاش اسی فلاں بندے نو دوست نہ بناندے، انہیں تے ہدایت تو بعد سانو گمراہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ایک بندہ میرے پیغمبر دے سامنے کھبے ہاتھ نہ روٹی پہ کھاندا ہے، آپ فرماندے نے او دائیں ہاتھ نال کھانا کھایا کر، بائیں ہاتھ نال شیطان کھاندا ہے۔ جی میں بندہ زد اندر آ جاندا ہے مینوں کون ہوندا ہے کہن والا ہے، آپ فرماندے نے دائیں ہاتھ نال کھایا کر، کہن لگا غرور تے تکبر دے اندر آ کے کہن لگا میرا ہاتھ تے کم ہی نہیں کردا، آپ فرماندے نے اللہ کرے انجی ہو جاوے جی میں تو کہہ رہے آئے، او دے ہاتھ نو فالج ہو جاندہ ہے، او دات شل ہو جاندہ ہے، او دات ختم ہو جاندہ ہے، ساری زندگی اپنا ہاتھ منہ تک لجام دی کوشش کردہ ہے، لیکن او دا ہاتھ منہ تک نہیں جاندہ۔ نافرمانی چھڑتے ہو میرے پیغمبر دی، فتنے کولوں بچ جاؤں گے، اگر فتنے کولوں بچنا چاندے ہو پھر میرے پیغمبر دے متبع بن جاؤ، میرے پیغمبر دی تابعداری کر لگ پاؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک قافلے نو جنگ دے اندر بھیجے، آپ فرماندے نے سورج نکلن تو پہلے تسی فلاں جگہ تے پہنچ جاؤ، او دے اندر عبداللہ بن رواحہ بھی نے جمعہ دا دن نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر خطبہ جمعہ المبارک ارشاد فرما رہے نے دعا کرو نا اللہ پابندیاں اے سختیاں ختم کر دے وے، اللہ ہر مومن
مومنو مکہ بھی وکھا دے وے تے مدینہ بھی وکھا دے وے اچھی آمین کہہ دیا جے اللہ ہر مومنو مسجد حرام دیا زیارتہ بھی کرا دے وے تے مسجد نبوی دیا زیارتہ بھی کرا دے وے اللہ اکبر اللہ آپ نے جدوں ویکھے آنا ہے مجمع دے اندر عبداللہ بن رواحہ بیٹھے نے جمعہ پڑھام تو بعد آپ فرماندے نے عبداللہ میں تے تینوں اس قافلے تے نال پیجے عزی تو اتنی بیٹھا ہے اتنی نظر پہ آنا ہے حضرت عبداللہ کہنے لگے محبوبہ میری خواہش سی آج جمعہ ہے میں چاہنا ہوا آج جمعہ پڑھ لوا ہے شاید پیغمبر پیچھے جمعہ پڑھنا نصیب ہوئے کہ نہ ہے میری سواری تیز ہے میں جلدی نہ تیز دوڑا کے اس قافلے نال مل جاواں گا آپ فرماندے نے عبداللہ پوری دنیا کائنات دے برابر تینوں سونا دیتا جاوے او تو اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دے وے پھر بھی انہاں دے مقام نو نہیں پہنچ سکدا ہے جڑے میری گل من کے سورج نکلن تو پہلے ہی پہنچو کہنے اللہ اکبر اے تعلیم دیتی ہے میرے پیغمبر نے شاگردانوں تاکہ نافرمانی تو بچ جاؤں تے فتنے تو بھی بچ جاؤں گے اللہ اکبر اللہ تین بندے آئے نے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول کہندے نے اماں جی نبی پاک علیہ السلام دے عمال دے بارے تو سونا ہے اماں جی فرمان دیا نے اے عمل میرے پیغمبر کر دینے اے تو کہنے آپس دے اندر تینوں گلہ پہ کر دینے ایک اندہ ہے میں تے بڑا گناہگارا نبی پاک علیہ السلام رات نو سومی جان دینے تے نفل بھی پڑھ دینے میں ساری رات نفل پڑھیا کرانگا ہے دوسرا کہن لگا ہے میں ہر روزی نفلی روزے رکھیا کرانگا ہے تیسرا کہن لگا ہے میں شادی نہیں کرنی میں اللہ دی عبادت دے اندر زندگی گزار چھڑنگا ہے نبی پاک علیہ السلام نو پتہ چلے آئے آپ فرمان دینے ادھر آؤ بھئی گال سنو اگر چاندے ہو نا فرمانی کو لوں بچ جاؤ اگر چاندے ہو میری سنت عمل کر لو پھر سنت سن لو میرا طریقہ سن لو میں رات نو سونا ویا میں رات نو نفل بھی پڑھنا وائے میں شادیاں بھی کروائیاں نے اللہ دی عبادت بھی کرنا وائے نفلی روزہ ہے میں کدے چھاٹ دینا وائے کدے رکھ لینا وائے آپ فرمان دینے فَمَنْ رَقِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي جڑا میرے پیغمبر علیہ السلام دے طریقے تو منہ موڑے گا سنت دی نافرمانی کرے گا بے رغبتی اختیار کرے گا فرمایا اس ہاڑی امت وچوں ہی نہیں ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ نو تعلیم دیتی ہے تاکہ نافرمانی کو لو بچ جاون تے فتنے کو لو بھی بچ جاون گے اور نافرمانی والا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے اور اے فتنہ کل قیامت دے دن میرے پیغمبر دے ہتھوں حوض دے پانی تو بھی محروم کر کے رکھ چھڑے گا بندے نو صحیح البخاری اندر لکھے ہے میرے اور تو آڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے انا فرتکم علی الحوض میں تو اڈا انتظار کرانگا حوض کوثر سے فممر علی الشریبائے جڑا گزری جائیں گا انہوں میں پانی پلائی جاوانگا ایسا سونا پانی ہوئے گا ایسا مٹھا پانی ہوئے گا جنت اندر داخل ہون تو پہلے جڑا پین لگے گا انہوں پیاس نہیں لگے گی اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام حوض کوثر تے تشریف فرمانے تے گل نہیں تے اپا دعا کر لئیے
اللہ ہر مومن نو حوض کوثر دا پانی پیغمبر دے ہتھوں نصیب فرما دینا اللہ قیامت دے نبی پاک علیہ السلام دے مبارکتاں وچوں حوض کوثر دا پانی نصیب فرما دیویں اللہ اکبر آپ حوض کوثر تے تشریف فرمانے انج ایک ٹولا آئے گا ایک گروہ آئے گا نبی پاک علیہ السلام انہوں پہچان لیں گے وہ بھی پہچان لیں گے کہ ساڑھے نبی نے اللہ اکبر جدوں قریبا لگن گے انہاں دے تے نبی پاک علیہ السلام دے درمیان رکاوٹ ہو جائے گی ایک پردہ بنا دیتا جائے گا آپ فرماندے نے انہاں نو دور کیوں کیتا گیا ہے آپ نو دسیا جائے گا محبوبہ انکا لا تدری ما احدثو بعدکا سونے توڑے جام تو بعد انہاں نے سنت دے اندر بدت شامل کر دیتی سونے توڑے جام تو بعد انہاں نے دین دے اندر اضافہ کر لیا ہے محبوبہ تو انہوں نہیں پتا توڑے جام تو بعد انہاں نے دین نو وگاڑ دیتا تے بدلا دیتا ہے آپ فرمان گے سوحکن سوحکن لمن غیر بعدی انہاں نو دفع دور کر دے ہو انہاں دا میں چہرہ بیکھنا بھی برداشت نہیں کردہ ہے اللہ اکبر اللہ اے نہیں امت تیری احمد پیاریا دین رسولہ تیرا انہاں نے اجاڑیا نویاں نویاں رسمہ کڑ کے دین نو بگاڑیا بدت دین اندر ملائیا چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئیا اللہ اکبر اللہ نافرمانی کولوں بچو تے فتنے کولوں بھی بچ جاؤ گے بلکہ فتنے دا دروازہ بند ہو جاوے گا میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ دے اندر ایک مکان دی چھت سے تشریف فرمانے آپ فرمان دینے انہیں فتنے آ جان گے جمیں بارش دے قطرات نے تے فتنیاں نو گننا مشکل ہو جاوے گا جمیں بارش دے قطرات نو گننا مشکل ہے او دور اج دا دور فتنیاں دا ہے اج بے شمار فتنے نے بندہ فتنیاں نو گین بھی نہیں سکتا ہے اللہ اکبر اللہ آج دے دور دا سب تو بڑا فتنہ موبائل ہے اے موبائل بھی فتنہ ہے اے دے اندر پین والی سم بھی فتنہ ہے اے دے اندر پین والا میمری کارڈ بھی فتنہ ہے اے نیٹ بھی فتنہ ہے اے سوشل میڈیا بھی فتنہ ہے اے فیس بک بھی فتنہ ہے اے واٹس ایپ بھی فتنہ ہے یوٹیوب بھی فتنہ ہے کیبل بھی فتنہ ہے ساریاں چیزاں فتنہ نے جنہاں نے ساڑیاں عبادتاں تباہ و برباد کر کے رکھ دیتیاں نے میرے پیغمبر فرمان دینے قیامت دے انہیں فتنے آ جان گے انہیں فتنے ہو جان گے بندہ صبح ویلے مومن ہوئے گا تے شام ویلے کافر ہو جاوے گا اللہ فرمان دینے الفتنہ تو اشد من القتل فتنہ قتل تو بھی زیادہ سخت ہے اس واسطے فرمایا قتل دے اندر جان جان دیئے تے فتنے دے اندر بندے دا ایمان بھی چلا جاندہ ہے اللہ اکبر اللہ موبائل آیا لوگ سلام کہنا چھڑ گئے لوگ ہیلو ہیلو کہہ دیں دینے موبائل آیا لوگ حال چال پوچھنا چھڑ گئے جڑا بندہ آمدائے سب تو پہلے پوچھ دائے چوڑی پین والا چارجر ہے گائے کہ نہیں موبائل آیا لوگ ایک دوسرے نال دکھ شیر کرنا چھوڑ گئے اللہ اکبر میں کئی مجلسہ بیکھیا نے 5 بندے بیٹھے نے ہر بندہ اپنے موبائل پہ لگا ہویا ہے ہر بندہ اپنا موبائل پہ چلاندہ ہے کوئی کسے نال گل نہیں کردہ
کردا ہے کوئی کسے نال کوئی دکھ شیئر نہیں کردا موبائل آیا تے بے حیائی آئی موبائل آیا تے فحاشی آئی موبائل آیا تے بندے نے جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے موبائل آیا میاں اور بیوی دے درمیان فاصلے پہ گئے موبائل آیا باپ اور بیٹے دے پیار اندر فرق پہ گیا موبائل آیا بہن اور بھائی دے پیار اندر فرق پہ گیا موبائل آیا فحاشی عام ہو گئی موبائل آیا انہیں ایک دوسرے تو سنو دور کر دیتا ہے اللہ اکبر ایدہ فائدہ تھوڑا ہے ایدہ نقصان زیادہ ہے جدہ فائدہ تھوڑا ہوئے انہوں استعمال بھی تھوڑا کرنا چاہیے ایک عربی تکول ہے ایک عربی بندہ کہندہ ہے آج دے دور دے اندر سب تو بڑا مجاہد ہو بندہ ہے جنہیں آج دے دور اندر بھی موبائل نہیں رکھے آئے اللہ اکبر اللہ ہے موبائل بھی فتنہ ہے ایتے کولوں بچو بھی اپنے بچیانوں بھی بچاؤ اللہ اکبر انہیں قرآن تو دور کر دیتا ہے نماز تو دور کر دیتا ہے انہیں عبادت دی لذت نو ختم کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ آنے کے ہور نواں فتنہ آیا ہے اے قانون بندائے پہ آئے آگے جی بل پاس بندائے پہ آئے 18 سال تو پہلے بندہ اسلام قبول نہیں کر سکتا ہے 18 سال تو بعد جڑا بندہ اسلام قبول کرے گا اور سرچ کرے گا کتاب باندھی اور مطالعہ کرے گا کتاب باندھا ہے پھر بھی اگر وہ اسلام قبول نہ کرنے والا ہے اگر وہ اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا ہے پھر جنہیں دعوت دیتی ہے انہوں سزا دیتی جائے گی اللہ اکبر اللہ کیسا عجیب قانون ہے کیسا عجیب بل ہے اللہ اکبر بے شمار صحابہ نے جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو لو بچپن دے اندر اسلام قبول کیتا ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال دی عمر دے اندر اسلام قبول کیتا ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 سال دی عمر دے اندر اسلام قبول کیتا ہے حضرت ابو محذورہ جنہوں نے معزن رسول ہوندہ اعزاز حاصل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بچپن دے اندر اسلام قبول کیتا ہے نبی پاک علیہ السلام بھی اسلام دی دعوت دے رہے اے ملک پاکستان اندر کے جدا عجیب قانون بندائے پہ آئے ایتے کسے غیر مسلم نے بھی جدا قانون بنان دی جرت نہیں کیتی سی اے او ملک پاکستان ہے جڑا اسلام دے نام تے حاصل کیتا گیا ہے جڑا اسلام دے نام تے لیا گیا ہے جدی بنیاد اسلام دے نام تے رکھی گئی ہے آپ فرماندے نے الاسلام یعلو ولا یعلا علی اسلام غالب ہونے واسطے آیا ہے اسلام مغلوب ہونے واسطے نہیں آیا ہے آپ فرماندے نے الاسلام یقدم ما کان قبلہ اسلام اندر طاقت نہیں ہے اسلام اندر قوت نہیں ہے جڑا بندہ اسلام قبول کر لیندہ ہے اللہ اسلام دی برکت نال بندے دے پچھلے سارے گناہوں معاف کر چھڑ دینے اسلام ایسا عظیم مذہب ہے اللہ اکبر اللہ ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ دے ہاں دین صرف اسلام کا نام ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ اللہ فرماندے نے اسلام تو علاوہ جڑا بھی کوئی مذہب ہے اللہ دے ہاں قابل قبول کوئی نہیں صرف اسلامی قابل قبول مذہب ہے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام نے تے دعوت دیتی ہے اسلام دی لوگانو پیغام دیتا ہے اسلام دا لوگانو ہوکا دیتا ہے اسلام دا لوگانو بلایا اسلام والے اللہ دے نبی نے بھی کدے سختی نہیں کیتی اسلام دے معاملے دے اندر اللہ اکبر حضرت سمامہ بن حسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن مسجد نبوی دے ستون نال بننے رہنے جدوں 3 دن پورے ہوئے نا اللہ اکبر آپ فرماندے نے
صحابیوں سمامہ نو چھوڑ دیو نا، ایدی مرضی انہیں اسلام قبول نہیں کیتا، چھوڑ دیو کوئی گل نہیں۔ پھر دوبارہ سمامہ دروازے تو باروں کے اندر آ جاندے نے، عرض کر دینے محبوبہ ہونتے جان جوگا تسی چھڑے ہیں کوئی نہیں، ہونے کلمہ پڑھا دے ہو، اپنا مرید بنا لے ہو۔ اس واسطے مسلمانوں اپنی مسلمانی دا حیاء کرو، اپنی مسلمانی دی غیرت کرو۔ مسلمان ہو کے انج دا قانون نہیں بنائی دا، مسلمان ہو کے انج دے بل پاس نہیں کروائی دے۔ انشاءاللہ الرحمن اے بل ساڑھے ہاں قابل قبول نہیں ہے، سانو منظور نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا پوری دنیا تے اگر پرچم لہرائے گا تو مذہب اسلام دا لہرائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔